اس پروگرام میں اکثر ہم جمہوریت کی زبوں حالی میں سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کے کردار کو اجاگر کرتے رہے ہیں اور بتاتے رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر جمہوریت اس وقت اس انداز کی پنپتی نظر نہیں آ رہی جہاں جیسی کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں نظر آتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ اور شاید کلیدی وجہ جو ہے وہ خود سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ہیں۔ اسی پس منظر میں حالیہ واقعات کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں آج کل صبح شام پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی راتوں رات سیاسی قلعہ بازی اور تاریخی یو ٹرن کے بعد دونوں جماعتوں کے مبینہ اصولی لیڈرز اس وقت میڈیا میں اپنی پارٹی پالیسی پر تعویلیں پیش کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ پس منظر میں ہوا ہے جو کہ آج کل آپ پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں۔ یقیناً عوام کے لیے تو یہ ایک حوصلہ افزا ماحول ہے جو کہ اس وقت ہم پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بعض سوالات اٹھ رہے ہیں اور بعض رہنما جو ان کو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑا، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون نے کیوں سیاسی قلعہ بازی کھائی، اس کے لیے ان کے متعدد رہنما اور اپنی اپنی جماعت کے بعض رہنما نت نئے انداز سے باتیں بھی کر رہے ہیں اور کچھ راز بھی فاش کر رہے ہیں، مگر تمام سوچ بچار کا ایک سیدھا سادہ جواب ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہار گئی ہیں۔ آصف زرداری اور شہباز شریف کی سیاست بھی جیت گئی ہے اور وہ خود بھی جیت گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مزاحمتی بیانیہ پاکستان پیپلز پارٹی کا، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کا راتوں رات مفاہمتی نظریے میں بدل چکا ہے۔ اچھا ہوا اسی پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ فی الحال بلاول بھٹو زرداری خاموشیت سے اب عمرہ کرنے چلے گئے ہیں اور مریم نواز نے جاتی عمرہ میں گوشہ نشینی اختیار کر رکھی ہے۔ سروسز چیفز کی مدت ملازمت کے بل پر ترمیم کی غیر مشروط اور کثرت رائے سے منظوری، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر کے یہ تاثرات اس پورے ماحول میں اب سامنے آئے ہیں جب اسلام آباد میں انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپنی پارٹی کا ایک بڑا راز فاش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے سروسز چیفز کے بل میں ترمیم کی تجاویز دی تھی، مگر پارٹی قیادت نے من مانا فیصلہ کیا اور سی ای سی کو اعتماد میں لیے بغیر 24 گھنٹوں میں تجاویز واپس لے لی۔ فرحت اللہ بابر نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اندرونی سطح پر نہ جمہوری ہیں اور نہ ہی جمہوری فیصلے کرتی ہیں، بلکہ سیاسی جماعتیں اپنے قائدین کے حکم کی تابع ہو گئی ہیں، اور یہی کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا۔ نام نہیں لیا فرحت اللہ بابر نے، لیکن واضح طور پہ کہہ رہے تھے کہ ان کی اور ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی فیصلہ سازی ان تمام معاملات میں اپنی جگہ، اور جناب آصف علی زرداری کا انفلوئنس، ان کا حرف آخر اپنی جگہ، اور یہ حرف آخر ہی تھا جس نے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بلاول بھٹو زرداری کے اس معاملات پر تمام جو پوزیشن تھی اس کو الٹ کے رکھ دیا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر اعتزاز احسن بھی کہتے ہیں کہ پارٹی آرمی ایکٹ میں ووٹ دینے کے حق میں نہیں تھی۔ اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ انہیں بہت دکھ ہوا کہ پیپلز پارٹی نے بل پر ووٹ دے دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سوچا کہ ہم بھی اس پہ ووٹ دے دیتے ہیں، پر ہم اولی طور پہ یہ ووٹ دینے کے حق میں نہیں تھے۔ مجھے تو دکھ ہوا جس دن ہمیں اس بل پہ ووٹ دینا پڑا، دکھ ہوا ہے اس پہ ووٹ دینا پڑا، دکھ ہوا ہے اس پہ۔ رضا ربانی کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں، رضا ربانی نے ووٹ غالباً نہیں دیا، پر میں اپنے بارے میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو دکھ ہوا۔ رضا ربانی کی بات کی جناب اعتزاز احسن نے، ویسے تو اپنے دکھ کا جمہوریت کے حوالے سے وہ اکثر اظہار کرتے ہیں، لیکن جب پیپلز پارٹی کا معاملہ ہو تو ہم رضا ربانی کی گفتگو نہیں سنتے، ان کا تبصرہ سامنے نہیں آتا، ان کا اعتراض سامنے نہیں آتا۔ ایک آدھ بار ان کے آنسوؤں کی بات ہم نے ضرور دیکھی ہے، لیکن اس پورے معاملے میں رضا ربانی نے خاموشی اختیار رکھی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے سروسز ایکٹ پر اپنی تجاویز تیار کی تھی، باقاعدہ تجاویز ریڈی تھی اور اچانک واپس ہو گئی، جن پر بل جب منظور ہوا اس سے ایک دن پہلے تک، اور یہ پیپلز پارٹی نے دیکھا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت نے حکومت کو الٹیمیٹم تک دے دیا تھا اور کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنی تجاویز سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اور یہ ہے پارٹی کی اسٹرکچر، پارٹی کی فیصلہ سازی، پارٹی کا انداز، جس پر خاص طور پہ میں اور ہمارا یہ پروگرام بار بار اشارہ کرتا رہتا ہے کہ پاکستان کے معروضی حالات، پاکستان کے زمینی حالات وہ نہیں دکھاتے سیاسی جماعتوں کی سوچ میں، اور جو عوام کو نظر آتی ہے وہ نہیں ہوتا جو کہ پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، اور جو پیچھے ہو رہا ہوتا ہے وہ سامنے نظر نہیں آتا۔ اسی وجہ سے اس قسم کے الٹیمیٹم بھی دیے جاتے ہیں، تجاویز دی جاتی ہیں،
اور بڑا ایک نظریاتی پوزیشن لی جاتی ہے، مگر اینڈ رزلٹ وہی ہوتا ہے جو کہ سامنے آیا جب ووٹنگ کا وقت آیا۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی جناب نوید قور ایوان میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی ملک اور خطے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تجاویز واپس لیتی ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں بل کی منظوری کے بعد بھی قمر زبا قاہرہ یہ کہتے رہے کہ پارٹی سینٹ میں بھرپور مزاحمت کرے گی، لیکن سب دیکھتے رہ گئے اور یہ قلعہ بازیوں کی فضا ایک مستحکم صورتحال اختیار کر گئی۔ کورٹ کے اپروچ کے مطابق اور اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار میں ہم نے کچھ امینڈمنٹس پریزنٹ کیا ہے۔ ایک ہمارا جو امینڈمنٹ ہے وہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی کا کردار کے لیے ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب ایکسٹینشن دیتا ہے تو وزیر اعظم صاحب کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور اپنے جو وجوہات ہے اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے۔ اس ایکٹ کو آرٹیکل 243 کی سب کلوز 3 کے مطابق ترمیم کرنا چاہیے۔ جو یہ آرمی ایکٹ ہمارا سامنے ہے وہ آرٹیکل 243 سب کلوز 4 کو ترمیم کر رہا ہے، ایک پارلیمنٹری اوورسائٹ کا، ایک کورٹ کا رول کا اور ایک اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو غلطی نوٹیفیکیشن کے پیریڈ میں ہوا تھا وہ اب نہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان تمام بلز پہ بہتری لانے کے لیے کچھ تجاویز پیش کی تھی۔ جو ملک کی صورتحال ہے، جو کہ خطے کی نئی صورتحال ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ امینڈمنٹس کو پریس نہیں کریں گے۔ اپنا سینٹ ہے، سینٹ میں ہم اپنی وہ امینڈمنٹ لائیں گے اور ہم اس میں پارلیمنٹری اوور سائٹ کا ایک جز ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ان چیک نہ ہو، جس کو چاہیں دے دیں اور بلا وجہ دے دیں، یہ نہ ہو۔ تو اب ہم سینٹ میں انشاءاللہ وہ اپنی امینڈمنٹ دیں گے تو یہ اگلا پروسیس ہونا ہے، وہ ہوگا۔ بلا وجہ کی محنت، بلا وجہ کی یہ باتیں، بلا وجہ کی یہ پوزیشن لینا بلاول بھٹو زرداری شاید ابھی سیکھ رہے ہیں یا دیکھتے ہیں ہم آگے کتنا سیکھیں گے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر لیتے ہیں۔ غیر مشروط حمایت اور نئے انکشافات کی ہمارے سامنے کیفیت سامنے آ رہی ہے۔ پہلی اہم بات تو یہ سامنے آ چکی ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں میٹنگ کے دوران اپنی جماعت کے اہم رہنماؤں سے مبینہ طور پر قرآن مجید پر رازداری کا حلف لیا تھا، مگر اب تک میٹنگ میں شامل 2 اراکین کئی باتیں میڈیا میں سامنے لا چکے ہیں۔ گویا کہ بہت اہم فیصلہ سازی میں جناب نواز شریف کا جو کردار تھا، پارٹی نے جس طرح سے یہ فیصلہ کیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات کسی صورت میں بھی باہر آئے، لیکن باہر آ گئی۔ کل لاہور میں ایک سیمینار سے خطاب میں مسلم لیگ نون کے رہنما قلم دستگیر خان نے دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو آرمی ایکٹ کی غیر مشروط حمایت کے لیے دباؤ کا سامنا تھا۔ مسلم لیگ نون کے ایک اور رکن قومی اسمبلی میاں جاوید لطیف نے کل ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ شریف برادران نے غیر مشروط حمایت کا فیصلہ قطعاً پہلے سے نہیں کیا تھا، ورنہ مشاورت کے لیے پارٹی رہنماؤں کو بلانے یا خط لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ مریم نواز شریف کیوں خاموش ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر وہاں کے لوگ، کیا انہوں نے مشاورت کی؟ پارٹی کی عہدیدار نہیں تھی وہ؟ جو آج کی صورتحال ہے اس سے جو پارٹی کے لوگ دو چار ہیں، ضرورت اس بات کی تھی کہ یہاں جو لوگ تھے وہ زمینی حقائق سے پارٹی کے صدر کو، پارٹی کے لیڈر کو اس سے آگاہ کرتے۔ بدقسمتی سے یہ جو کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ یہاں کے لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پھر چوری نثار ٹھیک تھا۔ میں کہتا ہوں کہ کچھ نثار کی باقیات موجود ہیں۔ اس سے قبل ایک پروگرام میں اصل میں حقیقت کیا ہے، مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر خواجہ محمد آصف باقاعدہ اعتراف کر چکے ہیں کہ پارلیمنٹ میں غیر مشروط حمایت کا فیصلہ شہباز شریف کا نہیں بلکہ بڑے میاں صاحب کا ہے۔ شاید میاں جاوید لطیف نے جناب خواجہ آصف کی گفتگو سنی نہیں تھی۔ کل پارٹی میٹنگ میں مجھ پہ بہت سا کرٹیسزم ہوا، پہلی میٹنگ میں بھی کیا اور کل بھی کیا، لیکن کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ کون سے میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی بڑے میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ چھوٹے میاں صاحب نے بھی وہ وہاں موجود تھے، بڑے میاں صاحب کی موجودگی میں کوئی فیصلہ ہمارا شہباز شریف صاحب جو ہے بغیر نواز شریف کے پریویل نہیں کر سکتے ہمارے اوپر۔ 4 دوست میرے جو اس میٹنگ میں موجود تھے 7 دسمبر والی، وہ کل والی میٹنگ میں تھے۔ میں نے ان سے اپنی جو میں کہہ رہا تھا اس کو انڈورس کروایا میں نے
میں نے کہا بھئی آپ 4 لوگ وہاں پہ موجود تھے, ان کی مہربانی, انہوں نے کہا کہ تم جو ہے کوئی اپنے پاس سے نہیں کچھ کہہ رہے, یہ جو انسٹرکشنز ہیں وہ تم نے کنوے کی. یاد رکھنے کی باتیں جو جناب فرحت اللہ بابر کہہ رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے راتوں رات اپنی تجاویز واپس کیوں لے لیں, کیسے یہ تمام فیصلے ہوئے. جناب خواجہ آصف بتا رہے ہیں کہ کیسے فیصلہ ہوا. اسی دوران دونوں جماعتوں کے جو بیچارے نظریاتی رہنما ہیں وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں, اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے حمایتی بھی ہم دیکھتے ہیں ہر طرف, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہوا جیسا کہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں یا فرحت اللہ بابر کہہ رہے ہیں. مگر پیپلز پارٹی کے جناب اعتزاز احسن, جنہوں کہ میں نے ابھی آپ کو سنایا, انہوں نے کہا تھا کہ انہیں پسند نہیں آیا پیپلز پارٹی کا فیصلہ. انہوں نے باشگاف الزام میں اس سے پہلے جناب نواز شریف پر الزام لگا دیا تھا کہ انہوں نے بڑی پھرتی سے اپنے پارٹی کے 80 اراکین جو اراکین پارلیمنٹ کے جو ووٹ تھے اور بیچ ڈالے تھے اور حکومت سے NRO لے لیا تھا. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہ NRO تو ان کی اپنی جماعت بھی ہے, ان کے اپنے قائدین بھی لینے جا رہے ہیں. NRO تو ہو گیا ہے. نواز شریف تو اپنے پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹ بیچ کر, جو MNAs اور سینیٹرز کے ووٹ ہیں وہ اس کے پاس نقدی تھی, 80 اپنے ووٹر جو ہے MNAs اور سینیٹرز وہ اس نے پیش کر دیے, وہ قیمت لگ گئی ان کی. جس جلدی سے اور جس سرعت سے اس نے کیا ہے, ہم اس کے راستے میں ایک رکاوٹ بننا چاہ رہے تھے. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم پہلے تو یہ پروسیجر اور پروسیس اور جو طریقہ کار ہے, ضابطہ ہے, اس کے مطابق یہ ایکٹ پاس ہو. لیکن میاں صاحب نے اتنی پھرتی دکھائی, اتنا زوردار خط لکھا جس کا خواجہ آصف ذکر کرتے رہتے ہیں, تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سوچا کہ ہم بھی اس پہ ووٹ دے دیتے ہیں, پر ہم اولین طور پہ یہ ووٹ دینے کے حق میں نہیں تھے. وہ بتا دیا کہ ووٹ کیسے دیا, یہ جناب فرحت اللہ بابر پراپرلی ایکسپلین کر چکے ہیں, اور ایسا ہی ہونا تھا. ہم تو اس پروگرام کے ذریعے آپ کو مسلسل بتاتے رہے. اب مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پارٹی کے فیصلے سے کوئی رہنما بالاتر نہیں, لیکن پارٹی کی قیادت کے فیصلے سے ان کے ووٹرز اور سپورٹرز خوش نہیں ہیں. مسلم لیگ نون کو اپنے ووٹرز کو اعتماد میں لینا ہوگا. کم از کم رانا ثناء اللہ خان یہ کہتے ہیں کہ ان کی جماعت کے حمایتی جو پنجاب میں پورے ملک میں موجود ہیں وہ قائدین کے اس فیصلے پہ خوش نہیں ہیں, شاید ناراض ہیں. یہ پارٹی ڈیسیجن ہے اور پارٹی ڈیسیجن کے ساتھ جو ہے وہ جانا پڑتا ہے. پارٹی کے فیصلہ کرنے کے بعد آئی ایم ناٹ ابو دا پارٹی. نون لیگ کے سپورٹرز خوش نہیں ہیں, ہم نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا اور ہمیں اس صورتحال کو جو ہے ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, اس کی وضاحت کرنی ہوگی. اعتراض اس طریقہ کار کے اوپر ہے کہ جس طریقہ کار کے تحت ہم انڈیو ہیسٹ کا جو ہے وہ حصہ بنے, اس لیے اس طریقہ کار پہ اعتراض ہے. اس پہ لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا. سب جو ہیں وہ پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف صاحب کے اوپر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا. پاکستان مسلم لیگ نون میں کافی کشمکش ہے. جو جس کی بساط ہے وہ اپنے لحاظ سے پوزیشن کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سابق گورنر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب محمد زبیر نے کوشش یہ کی کہ وہ اس پورے معاملے سے مریم نواز کو نکال لیں, ان کو علیحدہ کر دیں. میں بالکل آن ریکارڈ یہ چیز بالکل وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ مریم نواز آن بورڈ نہیں تھی اور ان کے ساتھ نہ مشورہ ہوا تھا اور شی ڈڈ ناٹ نو اباؤٹ دس. تو ظاہر ہے مریم نواز کا بھی اپنا ایک موقف ہے, میرا اپنا موقف ہے. ہر ایک کا پارٹی میں ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور ایسے سچویشن میں تو ضرور پوائنٹ آف ویو ہوگا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ جی کسی کا کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو نہیں ہوگا. بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے اور اس پر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ براہ راست تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون سے. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمان اعلیٰ محترمہ نفیسہ شاہ, جو بہت ہی متحرک پارلیمنٹیرین بھی ہیں, اور جناب خرم دستگیر خان ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی کریں گے. سابق وفاقی وزیر کامرس بھی رہ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا, آپ کا ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا. آپ ڈاکٹر صاحبہ آپ پہلے یہ فرمائیے گا کہ آج ہر آدمی سوال پوچھ رہا ہے, اور کیونکہ یہ بات اب بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ گئی کہ پیپلز پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی نے
سروسز ایکٹ کے اندر ایک ترامیم تجویز کی تھی، اور وہ تجویز جو تھی 24 گھنٹے پہلے ہی بلاول بھٹو زرداری نے سب کے سامنے رکھی تھی، اور انہوں نے حکومت کو الٹیمیٹم بھی دیا تھا کہ اس پہ عمل کرنا ہے. لیکن اگلی صبح جب معاملہ ہوا، جب نوید قمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان دا نیشنل انٹرسٹ ہم نے اپنی تمام تجاویز واپس لے لیے، اور پھر بلاول بھٹو صاحب نظر نہیں آئے، اور پھر ایک پوری سچویشن ہے. تو یہ کافی سبکی ہوئی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی. آخر کیا ماجرا ہوا جو کہ اس وقت ان ایکسپلینڈ لگتا ہے بالکل؟ دیکھیں، بالکل یہ حقیقت ہے کہ سی سی نے ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کا کہا کہ جو قانون اسمبلی میں زیر بحث ہے، کیونکہ اس کے اثرات ہیں نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، پاکستان کی جمہوریت کی کوالٹی کے اوپر، پارلیمان کے اوپر، تو ضروری ہے کہ پارلیمنٹ اس میں پازیٹیولی انگیج کرے اور اپنی رائے دے. اور اس سے پہلے بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے کہا کہ ہم پروسیجر کو فالو کریں گے. ایک بل کی 6 دفعہ ریڈنگ ہوتی ہے، 6 دفعہ اس کی ریڈنگ ہوگی، اور اگر پارلیمنٹ اس سے پازیٹیولی انگیج کر کے اس کو ایک بہتر قانون بنائے تو وہ اچھا ہوگا. یہ بالکل ہمارا ارادہ تھا، یہ اناؤنس بھی ہوا. لیکن اسی دن جب یہ نیگوسیشنز ہوئیں، آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیک ڈور چینل سے حکومت وقت نیگوسیٹ کرتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ یونینیمسلی، اگر اس وقت پی ٹی آئی شکر کر کے ان کو تھوڑا ہوش آیا ہے کہ پارلیمنٹری جو پروسیسز ہیں یا روایات ہیں ان کو کیسے بہتر یا فعال بنایا جائے، تو انہوں نے رابطہ کیا پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی، اور پیپلز پارٹی کی وہاں جو پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے ان سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو حالات ہیں، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک رات میں ایسے کون سے حالات پیدا ہو گئے تھے؟ دوسری چیز یہ کہ پھر تو پیپلز پارٹی کو دوبارہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو بلانا چاہیے تھا نا، اور پھر پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کہے یا پیپلز پارٹی کے لیڈرز کہیں، وہ تو سب بتا رہے ہیں آج کہ کیا ہوا. رات کو آصف زرداری صاحب نے فون کیا نوید قمر صاحب کو، اور سب کو پتا ہے اب کہ کیا ہو گیا ہے. تو یہ جو آپ بیک گراؤنڈ دے رہی ہیں یہ ہوا ضرور ہے، بٹ آئی تھنک یہ اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ سامنے آ رہا ہے. یہ ایک امبیرسمنٹ تو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. میں تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ جب کامران بھائی، جب سی سی کوئی فیصلہ کرتی ہے تو جو بھی ممبران ہیں کھل کے 4-5 گھنٹے یہ میٹنگ چلی، اور ہر ممبر نے کھل کے بات کی، لیکن سب نے ایٹ دی اینڈ یہ کہا کہ فیصلہ جو ہوگا وہ ہم اختیار دیتے ہیں کہ قیادت وہ فیصلہ کر سکتی ہے. تو یہ ایک پارٹی میں روایت ہے کہ الٹیمیٹ فیصلے جو ہیں وہ لیڈرشپ کرتی ہے، اور یہ ایک ڈسپلن ہے انٹرنل پارٹیز میں. تو ایونچولی جو اختیارات ہیں وہ لیڈرشپ کے پاس ہیں. اور پھر لیڈرشپ نے، پی ٹی آئی نے جو انسسٹ کیا کہ نہیں، کیونکہ یہ قومی معاملہ ہے، اس سے ایک ہم میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ افواج پاکستان کے ایشو کے اوپر ایسا بحث نہ ہو جس سے کنٹروورسی جنریٹ ہو. آپ اور حالات ایسے ہیں کہ آپ یہ امینڈمنٹس ان دا بیٹر انٹرسٹ آپ یہ ودرا کریں، اور وہ قیادت کے پاس فیصلہ گیا، اور قیادت نے یہ بات مانی، اور پھر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پارلیمنٹ میں بات. خرم دستگیر صاحب، یہ سچویشن ظاہر ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی تو ابھی سامنے آئی ہے. مسلم لیگ نون تو اس سے بہت بری طرح سے افیکٹ ہوئی ہے، کیونکہ اس میں بڑے کاؤنٹر نیریٹو سامنے آ رہے ہیں، کاؤنٹر سٹیٹمنٹس ہیں. خواجہ آصف صاحب کی بات ہے، جاوید لطیف صاحب کی بات ہے، زبیر صاحب کہتے ہیں مریم صاحبہ کو نہیں پتا ہے، کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو نہیں پتا ہے. ایک بہت ہی ایک عجیب و غریب طریقے سے ہینڈل کیا ہے. اس نے بھی کاسٹ کیا ہے پی ایم ایل این کے امیج کو، اور ان کی اس پوزیشن کو، اور لیڈرشپ کے جو یہ اس طرح کے سٹانس ہوتے ہیں. جی شکریہ کامران صاحب، لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ مسلم لیگ نون کو تو نقصان تب ہوتا کہ اگر اس کے جو کارکنان ہیں ان کا اعتماد جو ہے وہ نواز شریف پہ کم ہوتا پہلے سے. لیکن چونکہ میاں نواز شریف نے خود اپنی بیٹی کی، اپنے بھائی کی، اس وقت ان کے 2 بھتیجے جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی ووٹروں سے پہلے دی ہے، اپنے کارکنوں سے قربانی نہیں مانگی، خود قربانی دی ہے. اس کی وجہ سے جو ہمارے کارکنان ہیں ان کا تو اعتماد بحال ہے. اس پہ میں ضرور ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو اس کی میسیجنگ تھی اس فیصلے کی وہ ضرور بہتر طریقے سے مینیج ہو سکتی تھی. لیکن یہ کہنا میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ
پارٹی کی جو ہائی لیڈرشپ ہے، لیکن قرآن صاحب آپ نے دیکھا نا کہ ان میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس بل کے بارے میں. دو رائے تو تھی نا سر، کہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جب یہاں پہ میٹنگ ہوئی تو کتنا ان پہ پریشر آیا، جس کی وجہ سے انہیں کہنا پڑا کہ یہ لنڈن میں فیصلہ ہوا، اتنے لوگوں نے کیا، قرآن شریف اٹھا کے فیصلہ کیا، اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا. تو وہ اس پوزیشن پر آ گئے کہ جو میٹنگ جس میں قرآن شریف اٹھا کے فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کی بات سامنے نہیں آئے گی، وہ سامنے آ گئی. یہ کافی سیریس معاملہ ہے آپ کی پارٹی کے لیے. جی میں تو اس کو بہت ہی مثبت نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے جو کام 2013 میں پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ دائر کر شروع کیا تھا کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے، اس کی جو ایکوز ہیں وہ پارٹی کے اندر سے آ رہی ہیں، وہ کارکنوں کے اندر سے آ رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر سے آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک سینس ہے کہ آئین پاکستان جو وعدہ کرتا ہے کہ پاکستان کے اوپر حاکمیت اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کے منتخب نمائندوں کی ہوگی، وہ اب پارٹی کے لیکن آپ نے کل بڑا آرام سے کنسیڈ کیا ہے کہ یہ لیڈرشپ پہ دباؤ تھا اور جس کی وجہ سے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا، تو وہ تو ایک ڈیفرنٹ پھر نیریٹو ہے. جی نہیں، دیکھیے دباؤ، میں اس کو دباؤ نہیں کہوں گا. آپ ہی نے کہا ہے سر کہ اس حکومت کے سے جو ہمارے جو اختلاف ہے وہ ان کی جو معاشی پالیسی کی نااہلی ہے اس کے اوپر ہے، خارجہ پالیسی کا انہدام ہو گیا اس کے اوپر ہے. اور اگر ہم نے آگے جانا ہے تو یہ جو ایسا اختیار جو پہلے ہی وزیراعظم کے موجود تھا اس سالوں سے، اگر قومی اسمبلی نے کوڈیفائی کیا ہے تو یہ سول ملٹری ریلیشن کا کوئی بیٹل نہیں تھی جس کو ہم نے جو ہے اس طرح لڑنا ہے. ایک سیکٹری کے وزیر اعظم کے اختیارات جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر قانونی طور پر دیے جا رہے ہیں، اس پہ مسلم لیگ نون نے اس کی سپورٹ کی ہے. تو اچھا ڈاکٹر رفیع صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ امینڈمنٹس کی جائیں گی، اور پھر بلاول بھٹو صاحب نے اس کو باقاعدہ کہا تھا کہ وہ کل اس کو پیپلز پارٹی کرے گی، اور حکومت کو الٹیمیٹم دیا تھا کہ ان امینڈمنٹس کو اس میں شامل کیا جائے. اس کے بعد پھر یہ تبدیلی آ گئی اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا یہ فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ جو تھا وہ چینج ہو گیا. تو یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو اس میں آن بورڈ تھے، کل تک وہ الٹیمیٹم دے رہے تھے، رات کو چینج ہو گیا تو وہ اس میں آن بورڈ ہوئے، اس کے بعد ان کا چلے جانا، عمرے پہ چلے گئے، ملک سے چلے گئے، اس کے بعد انہوں نے کوئی بات نہیں کی، ووٹ نہیں کیا. اس کی کوئی امپورٹنس ہے یا کوئی امپورٹنس نہیں ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں کہوں گی کہ یہ سارا پروسیس اپوزیشن کے لیے ضرور ایک ہمیں ریفلیکشن کرنی چاہیے کہ کیا اپوزیشن نے اپنا کردار ادا کیا. اور میں پہلے میرا ہنٹ نون کی طرف سے ہے کہ بہتر یہ ہوتا کہ اگر پی ایم ایل این کے اپوزیشن کی قیادت جو ہے وہ اس قانون کے حوالے سے ملک میں ہوتی اور ساری اپوزیشن مل بیٹھتی، کیونکہ ایسا سیریس ایشو تھا جس پہ پوری اپوزیشن کو مل بیٹھنا تھا. اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا وہ اس میں ایک اسٹرینتھ بھی ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس میں ہم اس لا کو چیلنج کرتے یا نہیں کرتے یا ترامیم دیتے یا ہم یونانیمسلی جو بھی اس میں فیصلہ ہوتا. نہیں ڈاکٹر صاحب میرا سوال جو ہے وہ بلاول صاحب کی پوزیشن کے حوالے سے ہے. جو انہوں نے پوزیشن لی رات کو، صبح انہوں نے ووٹ نہیں کیا، اس کے بعد سے ہم نے ان کے بارے میں ان سے ہم نے کچھ سنا نہیں، پھر وہ ملک سے چلے گئے، اور یہ ساری چیزیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی سگنیفیکنس ہے، امپورٹنس ہے یا نہیں ہے؟ میں سمجھتی ہوں جی جو فیصلہ ہوا ہے وہ پارٹی قیادت کی طرف سے ہوا ہے، اور وہ اس وقت کے حالات دیکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. اب یہ فرمائیے گا خرم دستگیر صاحب، یہ جو پیپلز پارٹی کہتی ہے اس میں کچھ ویٹ ضرور ہے کہ مل کے فیصلہ کرتے، اور شہباز صاحب پہلے چلے گئے تھے اور ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کو جانا پڑا تھا. یہ پوری سچویشن میں اپوزیشن کو اس طرح سے آن بورڈ نہیں لیا، قائد حزب اختلاف نے وہ پرو ایکٹیو رول ادا نہیں کیا لیڈر آف دی اپوزیشن نے جیسے اس نے کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے یہ اپوزیشن کے لیے ایک بہت ہی سوری فگر ہے جو کہ نظر آ رہی ہے اس کی اپنی پوزیشنز کے حوالے سے. میں ڈاکٹر صاحبہ سے اتفاق کروں گا کہ اس معاملے کو بہتر طریقے سے اپوزیشن کو متحد ہو کر ہینڈل کرنا چاہیے تھا، جو بہتر ہوتا ہم سب کے لیے. لیکن ہمیں یہ جو بل پاس ہوا ہے اس کو اس نظر سے دیکھنا ہے کہ عمران خان ہمیشہ اس کے وزیر اعظم نہیں ہوں گے اور جنرل باجوہ ہمیشہ ملک چیف نہیں ہوں گے. یہ بل آنے والے تمام وزرائے اعظم کے لیے اور آنے والے تمام آرمی چیف اور ایئر چیف اور نیول چیف اور چیف آف جوائنٹ چیفز کے لیے بل پاس کیا گیا.
اس کو ہم نے ایک اسٹیٹسمین کی نظر سے دیکھنا ہے، بجائے یہ کہ ہم دیکھیں کہ یہ کوئی ذاتی بات تھی یا کوئی ذاتی فائدہ تھا یا کوئی ذاتی انتقام تھا. تو اس سے اوپر اٹھ کر اس بل کو دیکھا کہ مسلم لیگ نون نے. یہ بات درست ہے کہ اگر اس میں اپوزیشن جماعتوں سے جو بیچ میں کوئی 20 دن تھے زیادہ مشاورت ہو سکتی تھی وہ ہونی چاہیے. لیکن اس میں دیکھیں جس اینڈ پوائنٹ پہ آپ پہنچے تو شروع سے ہی اس کو وہی رکھا جاتا ہے نا. خاص طور پہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی تھی کہ جو اینڈ میں ہوا شروع بھی پتا تھا کہ ایسے ہی ہونا ہے. جب یہ بل آیا تو اسی وقت اس پہ اتنا بڑی بات نہیں کی جاتی. اور ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے اس پہ بڑی پوزیشن لی تھی, بلاول صاحب نے بڑی اس پہ پوزیشن لی تھی. تو شاید ان کو اتنی اویئرنیس نہیں کرائی گئی. آپ کی سی نے جب یہ فیصلے کی تھی تو اس وقت ان کو ڈاکٹر نفیسہ شاہ یہ بتائیے گا کہ اس وقت ان کو یہ اویئر نہیں تھی کہ یہ ہمیں کل صبح تک یہی فیصلہ کرنا ہوگا, اور پہلے دن سے لے کے آخر تک ایک بچے کو بھی پتا تھا کہ الٹیمیٹلی فیصلہ یہی ہوگا. نہیں جی, ضروری نہیں ہے. دیکھیں پارلیمنٹ جو ہے ضرور ہمارا کام ہے کہ ہم لیجسلیشن کرتے ہیں, اور جو قانون آتا ہے پارلیمنٹ میں اس کی 6 ریڈنگز ہوتی ہیں, اور ہر ریڈنگ میں ممبرز کے وہ اختیارات ہیں. ہمارا اور کام بتائیں کیا ہے, ماں سوا ہم کنسٹیٹوئنسی پالیٹکس کرتے ہیں اور ہم قانون سازی کرتے ہیں, اور قانون سازی ایسی ہونی چاہیے فار آل ٹائمز ٹو کم. جیسے خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ وہ فار آل ٹائمز ٹو کم ہے, انڈیویجول یا پرسنل لیجسلیشن نہیں ہے, اور اس میں امپروومنٹ کرنا یہ ہمارے کانشینشیس پارلیمنٹیرین کا کام ہے کہ وہ اپنا مائنڈ اپلائی کرے. بہت بہت شکریہ جناب خرم دستگیر خان صاحب. جناب محترمہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ ہمارے ساتھ موجود تھی.